اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم پیارے مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، کیا حال ہیں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو، آج ہماری نشست نمبر 10 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ایپیسوڈ نمبر 10۔ 9 اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، تو جہاں سے ہمارا سلسلہ ختم ہوا تھا اس سے آگے جہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہونا ہے، آپ کا بھائی محمد اجاز علی وہیں سے اسی سلسلے کی کڑی کو آگے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہے۔ تو لیجئے، ملاحظہ فرمائیے، پیارے نبی کی پیاری زندگی مبارک۔ واقعہ افق، غزوہ المستلق کا ایک اور مشہور واقعہ افق کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھیں۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا۔ حضرت عائشہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جو حضرت عائشہ کے پاس تھا کھو بیٹھیں۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار کے غائب ہو جانے کا شبہ تھا۔ اتنے میں وہ لوگ آ گئے جو آپ کا ہووج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے ہووج اٹھایا، اونٹ پر لادا اور چل دیے۔ چونکہ سیدہ ہار ڈھونڈ کر واپس آئیں تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان خالی پڑا تھا۔ آپ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ قافلے والے پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے۔ ان کی آنکھ لگ گئی اور سو گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین آپ جاگ اٹھیں۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں۔ صفوان پیدل چلتے ہوئے لشکر کے ساتھ آ ملے جہاں وہ اگلے پڑاؤ پر اترا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے باتیں شروع کر دیں۔ اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی خبیث کو تو اور باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ جب مدینہ منورہ آئے تو ان لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ہاتھ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور کچھ عرصہ وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حضرت عائشہ سے علیحدگی کے متعلق مشورے شروع کر دیے۔ ادھر حضرت عائشہ مدینہ منورہ واپس آ کر 1 ماہ کے قریب بیمار پڑ گئیں۔ حضرت عائشہ کو اس تہمت کا علم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے میکے آئیں اور خوب رونے لگ گئیں۔ 2 راتیں 1 دن روتے گزر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ انہیں ایسے پتہ چلا ہے اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر فرما دیں گے، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ کریم سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔
آپ مسکرا رہے تھے اور پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا۔ یہ آیات 10 کے قریب ہیں، سورہ نور میں ہیں۔ اس تہمت تراشی پر مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور ہمنہ بنت حبش کو 80 کوڑے مارے گئے۔ عبداللہ بن ابی بری طرح رسوا ہوا اور دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ 4 سرائے اور ہوئے، وہ یہ ہیں: سریہ دیار بنی کلب علاقہ دومت الجندل، سریہ دیار بنی صد علاقہ فدق، سریہ وادی القرا، سریہ ارائتین۔ عمرہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ۔ ذی قعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی، صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا اور سر کے بال منڈوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی اور فرمایا کہ ہم عمرہ ادا کریں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ اور آس پاس کی آبادیوں میں اعلان ہو گیا۔ یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام اور حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ ذو الحلیفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھا اور بیت اللہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ ادھر قریش مکہ نے ایک مجلس شورا بلائی اور فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے اور عمرہ ادا نہ کرنے دیا جائے۔ مسلمانوں کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مرکزی راستہ چھوڑ کر پہاڑیوں کے درمیان ایک مشکل راستہ سے ہوتے ہوئے حدیبیہ میں جا اترے اور ایک چشمہ کے قریب پڑاؤ ڈالا جس میں تھوڑا سا پانی تھا جو جلد ہی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکش سے تیر نکالا اور حکم دیا، اسے چشمے میں ڈال دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور چشمے سے پانی ابلتا رہا۔ اتنے میں بدیل بن ورقہ خزائی اپنے قبیلے کے کچھ افراد کے ساتھ آیا اور کہا، قریش عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لڑنے نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملہ میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ اس کے بعد حلیس بن علقمہ اور عروہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عروہ جب واپس پہنچا تو اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کس قدر تعظیم کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں قریش مکہ کے کچھ لوگ سریہ اسی جبل تنعیم میں مسلمانوں کے کیمپ میں آ گئے،
जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ करते हुए सबको छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को बुलाया और इन्हें कहा कि वो मक्का मुकरमा जाएं और इन्हें बताएं कि हम उम्रा के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए, और इन्हें इस्लाम की दावत भी दें। अहले ईमान के घरों में जाकर इन्हें फ़तह की बशारत भी दें और बतला दें कि अल्लाह करीम अब अपने दीन को मक्का मुकरमा में भी ज़ाहिर व गालिब करने वाला है। हज़रत उस्मान का पैगाम लेकर रवाना हुए और मक्का मुकरमा जाकर सरबराहाने कुरैश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया। कुरैश ने सैयदना उस्मान को पेशकश की कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लें, लेकिन हज़रत उस्मान ने गवारा ना किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ़ करने से पहले ख़ुद तवाफ़ कर लें। बैत रिज़वान, कुरैश ने हज़रत उस्मान को रोक लिया ताकि आपस में मशवरा करके हज़रत उस्मान को कोई जवाब दिया जाए। मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इस जगह से टल नहीं सकते यहाँ तक कि लोगों से मार कारवाई न कर लें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैत की दावत दी और कहा कि मैदान जंग को छोड़कर भाग नहीं सकते, मर जाएंगे, मैदान ना छोड़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना हाथ पकड़कर फरमाया ये उस्मान का हाथ है। बैत मुकम्मल हो चुकी तो हज़रत उस्मान भी आ गए और इन्होंने खुद बैत की। ये बैत एक दरख्त के नीचे ली गई और इस बैत का नाम बैत रिज़वान है। जद्दा से जब आप मक्का मुकरमा आ रहे हों तो मक्का मुकरमा से थोड़े फासला पर एक चेक पोस्ट है। इस जगह का मौजूदा नाम शमीसी है। इसके करीब दाएं हाथ को एक छोटी सी मस्जिद है। दरख्त को गिरा दिया गया है। इसी दरख्त के मुतालिक और बैत के सिलसिला में कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द रज़ी अल्लाह अनल मोमिनीन अज़यबा यऊनका तहतशरा। अल्लाह मोमिनीन से राज़ी हुआ जबकि वो आप से दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। मक्का मुकरमा जाते हुए इस मकाम की ज़रूर ज़ियारत करें। सुलह हुदैबिया। कुरैश मक्का ने सुहेल बिन अमर को मामलात तय करने भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। देर तक गुफ्तगू होती रही। बिलाखिर ये दफ़ात तय पाईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का मुकरमा में दाखिल हुए बग़ैर वापस चले जाएंगे। अगले साल मुसलमान मक्का मुकरमा आएंगे, 3 रोज़ क़याम करेंगे और इनके साथ सवारी का हथियार होगा। 10 साल तक कुरैश जंग बंद रखेंगे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदो पैमा में दाखिल होना चाहे और जो कुरैश के अहदो पैमा में दाखिल होना चाहे वो इस फरीक का जुज़ समझा जाएगा। कुरैश का जो आदमी अपने सरपरस्त की इजाज़त के बग़ैर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे वापस कर देंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो शख्स कुरैश के पास आएगा, कुरैश इसे वापस नहीं करेंगे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا کہ تحریر لکھ دیں۔ جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس پر سہیل نے اعتراض کیا۔ اسی طرح جب یہ لکھا جانے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی تو اس پر بھی سہیل نے اعتراض کیا کہ آپ محمد بن عبداللہ لکھوا لیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں۔ حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لیکن نبی کریم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ ابھی یہ تحریر لکھی جا رہی تھی کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل بیڑیوں سمیت وہاں آپ پہنچے۔ اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میری خاطر چھوڑ دو، لیکن سہیل نہ مانا اور ابو جندل کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم بدعہدی نہیں کریں گے۔ یہ ایفائے عہد کی ایک زرعی مثال ہے۔ صلح کے معاہدہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور ذبح کیے اور حجام کو بلوا کر سر منڈوا لیا۔ اور اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت قعب کے سلسلے میں یہ حکم فرمایا جو شخص تکلیف کے باعث احرام کی حالت میں سر منڈوا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحہ کی شکل میں فدیہ دے۔ اس صلح کے بعد سورہ فتح کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ انا فتحنا، اس فتح کو فتح مبین کہا گیا۔ اب تمام مسلمان مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ اس صلح کے بعد 7 ہجری کے شروع میں حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کی نشست کا آغاز ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہماری اب اگلی نشست اس سے آگے انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت اور تندرستی دے دوبارہ ہم شروع کریں گے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے حسب معمول حسب روایت جتنی بھی نشستیں ہم نے کی ہیں اب تک، ہر نشست کے اختتام پہ میں وہ جو پیاری نعت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اب وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو ملاحظہ فرمائیں، ہم اس نعت سے ہی اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کریں گے۔ تو لیجئے نعت پیش خدمت ہے۔ کہنا ایک دیوانہ مومن سلام پیش کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، سن کر آپ کا اس میں محمد صلی اللہ پڑھتا ہے، صلی اللہ پڑھتا ہے۔ خود کو بھول گیا ہوں لیکن
یا نبی آپ کو نہیں بھولا، یا نبی آپ کو نہیں بھولا۔ سن کر یہ پیغام الہی ہر مومن درود پڑھتا ہے، ہر مومن درود پڑھتا ہے۔ سن کر آپ کا اسم محمد صلی اللہ پڑھتا ہے، صلی اللہ پڑھتا ہے۔ جی پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ نعت؟ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انشاءاللہ العظیم آپ میری اس نعت کو ضرور پسند کریں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میری زندگی اور میری تندرستی کی دعا کیا کیجئے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیجئے، اس کو شیئر کر دیجئے۔ بس میں اسی چیز کا طلبگار ہوں، اچھے کمنٹ کرتے رہا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز انسانیت کی بھلائی کے ناطے صدقہ جاریہ کی شکل میں پیش کرتا رہتا ہوں، اور جو میری خواہش، جو میری تمنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول و منظور فرمائے۔ تو آج کی اس نشست کا اختتام ہوا چاہتا ہے، تو میں اپنے پیارے وطن پاکستان کی مسلمان عوام سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔